جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے بی اے عربی سال اول کا 10واں سبق، اور آج کا ٹاپک ہے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ پڑھنے کا مقصد ہمیں تاکہ مشق آسانی سے حل ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ سوالات کا بھی پتہ چل جائے کہ کون سا سوال کہاں پر ہے۔ کان ابو ذر الغفاری من اصحاب النبی، ابو ذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ و ابو ذر السابقین الاول السابقین الی الاسلام، اور ابو ذر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ وقد داخل فی الدین الاسلامی، اور آپ اسلامی دین میں داخل ہوئے، فی الایام الاولی ابتدائی ایام میں، وحین اعلن ابو ذر اسلامہ، اور جب ابو ذر نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اعلن الدعوۃ بعد، تو نبی علیہ السلام نے اعلان دعوت جو تھا اس کے بعد کیا تھا۔ مطلب کہ اعلانیہ دعوت جو تھی ابو ذر نے پہلے کر دی تھی اور نبی علیہ السلام نے بعد میں کی تھی۔ سأل ابو ذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ بما تأمرنی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اجاب النبی، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ترجع الی اہلک، تو اپنے گھر کی طرف پلٹ جا، حتی تصل الیک دعوتی، یہاں تک کہ تجھے میری دعوت پہنچ جائے۔ میں نے اسٹوڈنٹس کچھ لائنیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، تو ہر لیکچر میں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ان کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ یہ سوالات کے جواب ہیں۔ فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر نے کہا، لا ارجع حتی اسیح بالاسلام، میں گھر نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میں اسلام کا اعلان نہ کر دوں، فی المسجد، مسجد میں۔ داخل ابو ذر الی المسجد، تو اس کے بعد ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے، وہو یصیح، اور آپ اعلان کر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَانَ هَذَا الْإِعْلَانُ أَوَّلَ إِعْلَانٍ قَوِيٍّ بِالدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور یہ اعلان پہلا مضبوط اعلان تھا اسلام کی دعوت کا۔ أَعْلَنَهُ رَجُلٌ اجنبی، جس کا اعلان ایک ایسے آدمی نے کیا تھا جو اجنبی تھا، ان مکہ تھا، مکہ میں، فی ارض لیست ارضہ، ایسی زمین پر کیا تھا، لیست ارضہ، جو اس کی زمین نہیں تھی، و دار لیست دارہ، اور ایسے گھر میں جو اس کا گھر نہیں تھا، ولم تنم عینہ حتی فعل ما یرید، اور اس نے سو کر نہیں دیکھا یہاں تک کہ اس نے اپنے ارادے کو کر دیا۔ وہنا اقبل المشرکون، اور وہاں پر مشرکین جو تھے وہ شروع ہو گئے، علی ابو ذر، ابو ذر کو مارنا شروع ہو گئے، وضربوہ بقوۃ، انہوں نے اسے اتنی طاقت سے مارا، حتی کاد یموت، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ فوت ہو جاتے۔ ثم وقع علی الارض، پھر آپ زمین پر گر پڑے، ثم وقف مرۃ ثانیۃ، پھر دوسری مرتبہ آپ اٹھے، ولم یکف لسانہ، آپ کی زبان رک نہیں رہی تھی، بل ظل یقول، بلکہ آپ ہمیشہ کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ورجع الی قومہ، اور وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے، وتکلم معہم عن الرسول، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے بات کی، الذی یدعو الناس، اور اس نے انہیں لوگوں کو دعوت دی، سب کو الی دین اللہ، اللہ کے دین کی طرف۔ ودخل عدد کبیر من اہلہ فی الاسلام، اور اس کے گھر والوں میں سے بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، ودخل عدد آخر، اور دوسری بہت بڑی تعداد جو تھی وہ بھی اسلام میں داخل ہوگی، من حولہم، جو ان کے ارد گرد تھے۔ وکان ابو ذر یصرح برأیہ امام کبار القوم، اور ابو ذر جو تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وظل ابو ذر یعلن قولہ، اور ابو ذر ہمیشہ اپنی بات کا اعلان کرتے رہے، ویتکلم عن الحق، اور حق کے بارے میں بات کرتے رہے، ویبحث عن الحقیقت، اور حقیقت کو تلاش کرتے رہے، فی ای مکان ذہبا، کسی بھی جگہ پر وہ گئے، واقام بھی، اور کہیں پر بھی وہ جا کے رکے۔
وکان ابو ذر من الرجال الصادقین، اور ابو ذر سچے لوگوں میں سے تھے، ومثل ہؤلاء الرجال قلیل، اور ان جیسے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وقدم حیاتہ کلھا من اجل الدین، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ وقبل ان یعیش من غیر مال فی ہذہ الدنیا، اور اس دنیا میں انہوں نے مال کے بغیر رہنا قبول کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ترجمہ سبق نمبر 10 کا۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں۔ اگر کوئی لفظ کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا تو مجھے کمنٹس کریں، میں آپ کو کوشش کروں گا اس کو دوبارہ بتانے کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی اس کے سوالات کی جانب۔ یہ دیکھیں، یہ سوالات ہیں۔ التدریب الاول، اس کے سوالات ہیں: متی دخل ابو ذر فی الاسلام، ابو ذر اسلام میں کب داخل ہوئے تھے؟ تو آپ نے یہ جو متا لکھا ہوا ہے اس کو نہیں لکھنا، باقی وہی داخلہ ابو ذر فی الاسلام، تو باقی کہاں سے لینا ہے؟ یہ والا جو ہے فی الایام الاولی، یعنی کہ ابتدائی دنوں میں ہی اس داخل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال: بماذا امر النبی ابا ذر، ابو ذر کو نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا تھا؟ بماذا کاٹ دیں، آگے وہی جواب امر النبی ابا ذر، باقی آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، یہ والا ترجیع الی اہلی کا حتی تصل الیک دعوتی، مطلب اپنے گھر لوٹ جا یہاں تک کہ تجھے میری دعوت پہنچ جائے۔ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 3 پہ: الی این دخل ابو ذر، ابو ذر کہاں داخل ہوئے تھے؟ تو آپ نے یہی لکھ دینا، صرف یہ لکھتے ہیں، صرف یہ والا داخل ابو ذر فی المسجد، یعنی کہ ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے۔ داخل ابو ذر فی المسجد، ابو ذر مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 4 پہ: بماذا کان یصرح، وہ کس چیز کا اعلان کر رہے تھے؟ تو بماذا کاٹیں، باقی کیا لکھیں؟ کان یصرح، وہ اعلان کر رہے تھے، آگے انورٹڈ کاماس مطلب واوین میں لکھیں یہ والا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 5 پہ: لماذا اسرع ابا ذر باعلان دعوتی، ابو ذر نے اعلان دعوت میں جلدی کیوں کی تھی؟ تو اس کے لیے چلتے ہیں، یہ والا جواب ہے اس کا، وا نہیں لکھنا، آپ نے لکھا لم تنم عینہ حتی فعل ما یرید، ان کے وہ بے چین تھے، انہوں نے سو کر نہیں دیکھا یہاں تک اپنے ارادے کو کر دیا۔ لم تنم سے شروع کرنا ہے، لم تنم، واو نہیں لکھنی، لم تنم عینہ حتی فعل ما یرید۔ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 6 پہ: حل کان ابو ذر من مکہ اہل مکہ تھا، کہ ابو ذر اہل مکہ میں سے تھے؟ تو آپ نے حل کی جگہ پہ لا لکھ دینا ہے، لا نہیں، بس یہی جواب، لا بھی ٹھیک ہے جواب، تو ہاں لا لکھ دیں، بس لا نہیں۔ لا لکھنے کے بعد آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، لا آگے کوما لکھیں، پھر لکھیں ما کان ابو ذر من اہل مکہ تھا، میم الف ما، پتہ ہوگا آپ کو، میم الف ما کان ابو ذر من اہل مکہ تھا۔ تو کئی بچوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا، یہ والا میں نے لکھا سائڈ پہ ما کانا، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیجیے گا ما کانا، یہ والا ایسے ما کانا، تو کیا لکھیں گے؟ لا نہیں، کوما آگے، ما کان ابو ذر من اہل مکہ تھا۔ آگے ہے ماذا فعل المشرکون بابا ذر، ابو ذر کے ساتھ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ انہیں مارا تھا، تو یہ والا اس کا جواب ہے، یہ والا ضربوہ بقوۃ حتی کاد یموت، یعنی انہوں نے اسے اتنا مارا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ فوت ہو جاتے۔ تو یہ تھے جی سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں یہ جو غلط درست ہیں التدریب الثانی کی جانب۔ تو میں بڑی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ غلط درست آپ کو 20 نمبر کے آئیں گے، تو ٹک کراس کرنا ہوگا آنسر شیٹ پہ، اسی طرح لکھ کے آگے ٹک یا کراس کر دیجیے گا، اسی طرح سیم ایسے لکھ کے۔ داخل ابو ذر فی دین الاسلامی بعد وقت طویل، ابو ذر بڑی عرصے بعد دین میں داخل ہوئے تھے، تو یہ غلط ہے، بڑی دیر ان کے پہلے ہی داخل ہو گئے تھے۔ راجہ ابو ذر الی اہلہ قبل ان یصیح بالاسلام، ابو ذر اپنے گھر چلے گئے تھے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے ہی، تو یہ غلط ہے۔ اعلن ابو ذر اسلامہ قبل اعلان دعوت، ابو ذر نے اعلان دعوت کا اعلان جو تھا وہ پہلے ہی کر دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ کان ابو ذر یسکن فی مکہ تھا، ابو ذر مکہ میں رہتے تھے، بالکل غلط ہے۔ قدم ابو ذر حیاتہ
کلھا من اجل دین، ابو ذر نے اپنی ساری زندگی اصلاح دین کے لیے وقف کر دی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر چلتے ہیں جی یہ تدریب الثالث کی طرف۔ یہاں آپ نے مترادف بتانے ہیں، آپشن آپ کو دیے گئے ہیں 4۔ جیسے دیکھیں، داخل ابو ذر فی الدین الاسلامی فی الایام الاولی۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں سب کا۔ الاولی مطلب ابو ذر اسلامی دین میں داخل ہوئے تھے فی الایام الاولی، ابتدائی دنوں میں۔ تو الاولی کا مترادف کیا ہے؟ السابقہ، پہلے۔ لم یکن النبی قد اعلن دعوت بعدا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اعلان دعوت کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا تھا، انہوں نے پہلے کر دیا تھا۔ تو اعلن کا مترادف کیا ہوگا؟ اظہر، اظہار کرنا۔ لا ارجع، میں نہیں لوٹوں گا، تو لا ارجع جو بریکٹ میں لکھا ہے اس کا مترادف کیا ہوگا؟ یہ والا، لا اعود، اعود میں نہیں لوٹوں گا۔ پھر چلتے ہیں جی التدریب الرابع پہ۔ تو یہ آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، تو آپ نے جو صحیح ہے وہ خالی جگہ پہ لکھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو آپشن دے، بعض اوقات وہ نہیں بھی دیتا تو آپ کو آپشن خالی جگہ والا زبانی آنا چاہیے۔ ضربوہ بقوۃ حتی کاد یموت، یعنی کہ انہوں نے اسے اتنا مارا قریب تھا کہ فوت ہو جاتے۔ اس کے بعد ہے اعلن الاسلام رجل اجنبی مکہ تھا، اسلام کا اعلان ایسے آدمی نے کیا جو مکہ میں اجنبی تھا۔ کان ابو ذر من اصحاب النبی، ابو ذر نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ قبل ان یعیش من غیر ذی مال فی ہذہ الدنیا، ابو ذر نے اس دنیا میں مال کے بغیر رہنا قبول کیا۔ ترجو الی اہلک حتی تصل الیک دعوتی، اپنے گھر لوٹ جائے یہاں تک تجھے میری دعوت پہنچ جائے۔ قدم حیاتہ کلھا من اجل الدین، انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ کان ابو ذر یصرح برأیہ امام کبار القوم، ابو ذر اپنی رائے کا اظہار قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی التدریب الخامس، تدریب الخامس مطلب مشق نمبر 5۔ تو یہ آپ نے جملے 6 دیے گئے ہیں، تو ان جملوں کو لکھنا ہے۔ تو یہ جملے میں نے آپ کے لیے لکھ کے علیحدہ پیج پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اعلن، اس نے اعلان کیا، اس کا جملہ کیا آئے گا؟ اعلن رئیس الجامعۃ نصف العطلۃ یوم الجمعۃ، یعنی کہ جو رئیس الجامعہ ہے، مثلا یونیورسٹی کا جو پرنسپل ہے، اس نے جمعے کے دن آدھی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اسیح نصف العطلۃ، عین ہے یہ، عین تے لام تے، ٹھیک ہے۔ اسیح میں اعلان کروں گا، اسیح بالحق فی کل مکان، میں ہر جگہ پہ اسلام کا اعلان، میں ہر جگہ پہ حق کا اعلان کروں گا۔ دعوت کا جملہ، دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی جو پکار ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ یبحث، وہ تلاش کرتا ہے، صدیقی یبحث عن العمل فی ہذہ الایام، میرا دوست ان دنوں جو ہے وہ کام تلاش کر رہا ہے۔ داخل استاد فی الفصل، فصل سواد ہے، وہ زواد نہیں ہے، سواد ہے، وہ نقطہ ویسے غلطی سے ڈال گیا ہے۔ فصل، استاد فصل میں داخل ہوا، کلاس میں۔ وقامت الطلاب، اور کھڑے ہو گئے طالب علم، احتراما لہو، اس کے لیے، اس کے احترام میں۔ امارا، اس نے حکم دیا، امرنا اللہ بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عدل اور احسان کا۔ تو یہ تھے جملے۔ اس کے بعد تدریب السادس مطلب جو چھٹی مشق ہے وہ کہتا ہے حول افعال الآتیۃ، آنے والے افعال کو تبدیل کرو، الی صیغ الامر، امر کے صیغے میں۔ وقون منہا جملہ مفیدۃ کما فی المثال، اور ان کو مفید جملے بناؤ جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے۔ مطلب یہ فعل مضارع دیے گئے ہیں، ان کا آپ نے فعل امر بنا کے ان کا جملہ بنا دینا۔ جیسے دیکھو نا، یرجو الی بالدہ، وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، تو یرجو کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ ارجع الی بالدی کا، اپنے گھر کی طرف لوٹ جا۔ تو اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر لیا ہو تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی یہ ہٹاؤ، یہ ہٹا کے اس کے شروع میں الف لگا دو، بس اوکے ہوگا جی، فعل مضارع تیار ہے۔ لیکن جو یتکلم والا جملہ نا، یتکلم، اس کی آپ نے صرف یہ ہٹانی ہے، اس کا فعل امر تیار ہے، مطلب وہ تکلم ہو جائے گا۔ جیسے دیکھنا، یبحث کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یہ ہٹا کے ابحث۔ یدخل کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ ادخل۔
یخرج کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ اخرج. یتکلم کا فعل مضارع کیا، فعل امر کیا ہوگا؟ او یتکلم، یہ ہٹائی نا تو تکلم بن گیا. یعلن کا فعل امر کیا ہوگا؟ اعلن. یذهب کا فعل امر کیا ہوگا؟ اذهب. جن بچوں کو فعل امر کی تعریف نہیں آتی وہ یاد رکھیں، فعل امر اسے کہتے ہیں کہ ایسا فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. انگریزی میں، انگلش میں بولے تو فعل امر کو کہتے امپیریٹیو سینٹنسز. تو ان کے میں نے فعل امر بنا کے جملہ آپ کو بنا کے یہ رکھ دیا ہے. دیکھیں، یبحث کا فعل مضارع کیا بنا تھا؟ ابحث عن عمل یفیدک فی الحیاتی، اپنے لیے کام تلاش کر تاکہ تجھے وہ زندگی میں فائدہ دے. یدخل کا فعل مضارع ہے ادخل فی المسجد وصلی، مسجد میں داخل ہو جاؤ نماز پڑھ. یخرج کا فعل مضارع اخرج من البیت وعمل، یعنی کہ گھر سے نکل اور کام کر. یتکلم کا فعل مضارع تھوڑا تھا الٹ تھا، رول یہاں چینج ہے. تکلم یہ ہٹائی، صرف تکلم رہ گا. تکلم بالحق دائما، ہمیشہ سچی بات کرو. یعلن کا فعل مضارع تھا، امر ہے اعلن لعید الفطر المبارک، یعنی کہ عید فطر کا اعلان کر. یذهب کا فعل مضارع ہے اذهب الى غرفۃ الفصل، یعنی کہ کمرہ جماعت کی طرف جاؤ. یہ تھا جی بڑا اہم سوال، فعل مضارع بنا کا فعل امر بنائیں. اس کے اوپر آپ یہ جو التدریب السادس ہے مشق نمبر 6 سٹار بنا لیں، بڑی اہم مشق ہے. جیسے وہ پیچھے مشق تھی نا، الذی یعبد اللہ یدخل الجنہ، بڑی امپورٹنٹ مشق ہے جی وہ بھی. دوسری مشق کانا حذیفۃ فی جیش المسلمین، بڑی اہم مشق ہے وہ بھی. تیسری یہ بڑی اہم مشق ہے التدریب السادس، فعل امر کا فعل مضارع کا فعل امر بنا کے آپ نے جملہ بنانا ہے. بڑی اہم مشق ہے، لہذا اس کو اچھے طریقے سے کیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں التدریب السابع پہ. اچھا جی، التدریب السابع میں ہمیں کیا کہا ہے؟ اس نے ہمیں کہا ہے استعمل الادات لائے الناہیہ فی الجمل الآتیتی کما فی المثال. کہتا ہے لائے نہیں بناؤ، لائے نہیں لگا کے جملہ بناؤ، لائے نہیں لگا کے جملہ بناؤ. اچھا، یہ ایکسرسائز آپ کو یاد ہو کس طرح کی ہے؟ وہ پہلے چیپٹر میں ہم نے کی تھی ایکسرسائز. اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ والی جو ایکسرسائز ہے نا یہاں پہ، یہ والی التدریب السادس، یہ سبق پہلا چیپٹر جو تھا، سمجھے کہ اسی طرح ہم نے یہ کرنی ہے جیسے یہ کی تھی پہلے چیپٹر کی التدریب السادس. دیکھنا، انت تتکلم کثیرا، تم بڑا بولتے ہو، تو کیا کریں گے؟ لا تتکلم کثیرا، بہت زیادہ مت بولو. مطلب کہ یہاں فعل امر کا فعل نہیں بنانا ہے آپ نے، یعنی کسی کام سے منع کرنا ہے. اسی طرح انتا تسافر کثیرا، میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں بعد میں. انتا تسافر کثیرا، تسافر کثیرا بہت زیادہ سفر کرتا ہے. انتی ترجعین الی المنزل، تم گھر جاتی ہو سب. انتما تبحثان عن عمل، تم دونوں اپنے لیے کام تلاش کرتے ہو. انتم تسافرون الی البلد، تم سب شہر کی طرف سفر کرتے ہو. انتن تذهبن الی السوق، تم سب عورتیں بازار کی طرف جاتی ہو. اب میں نے ان کو شیٹ پہ حل کیا ہے آپ کے لیے، تو اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے جی وہ پہلا تھا نا، انت تسافر کثیرا، تو بہت زیادہ سفر کرتا ہے، تو اس کو منع کرنا ہے. لا تسافر کثیرا، تو بہت زیادہ سفر نہ کر. دوسرا تھا نا، انتی ترجعین الی المنزل، تم جو ہے وہ تو جو ہے وہ گھر کی طرف جاتی ہے ایک عورت، تو کیا کریں گے؟ لا ترجعی، نون اینڈ والا نون ثقیلہ اسے کہتے ہیں، یہ ختم کر دینا. لا ترجعی الی المنزل. یہ گرامر کا بھی میں کسی دن نا آپ کو لیکچر دوں گا، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اس کے بعد تھا تیسرا، لا انتما تبحثان عن عمل، یعنی کہ تم دونوں اپنے لیے کام تلاش کرتے ہو. لا تبحثا، تب تے بے حین سے الف سا، لا تبحثا عن عمل، تو اپنے لیے کام تلاش مت کر. اس کے بعد ہے چوتھا، انتم تسافرون الی البلد، تم سب جو ہے وہ شہر کی طرف سفر کرتے ہو، تو کیا کریں گے؟ لا تسافروا الی البلد، تم سب شہر کی طرف سفر نہ کرو. نون بھی ختم کر دینا ہے. جب نون ختم کرنا ہے تسافرون کا، اس کی جگہ پہ آپ نے الف لگا دینا ہے.
آخری ہے پانچواں، انتن تذهبن الی السوق، تم سب جو ہے وہ گھر کی طرف بازار کی طرف جاتی ہو. تو اس کا فعل نہیں کیا بنے گا؟ لا تذهبن الی السوق، تم سب عورتیں بازار کی طرف مت جاؤ. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا سبق نمبر 10. تو اس کو جو ہے وہ بار بار پڑھیں. اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو ضرور پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. آپ مجھے فیس بک پہ بھی جو ہے وہ پیج ہے جو ہمارا، اس کے اوپر جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ پیج پہ میں نے جو ہے آپ کے لیے نوٹس بھی عربی کے رکھے ہوئے ہیں، فارسی کے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوں گے. تو چلتے ہیں جی. تھینک یو، شکریہ.